إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک حدیث جو امام البخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں روایت فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو حکم سنائے گا اور آرڈر سنائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، سپر پاور ذات کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس وقت جو بھی میدان محشر میں وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرایا کرتے تھے، بتوں کی، حجر و شجر کی، قبروں کی، مزارات کی، جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے کہ وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، ان کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ میدان معاشر میں صرف اور صرف وہی لوگ رہیں جو موحدین ہیں۔ یہ آرڈر اللہ تعالیٰ کا جیسی جاری ہوگا، تمام کے تمام وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک دنیا میں بنائے تھے ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ حساب کتاب کا معاملہ تو بعد میں ہوگا۔
میدان محشر سے ہی ان کو پکڑ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہوگا۔ حتیٰ کہ دنیا بھر کے سارے مشرک اور کافر جن کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، سب جہنم میں جب چلے جائیں گے، میدان محشر میں 3 قسم کے لوگ رہیں گے۔ ایک اہل ایمان، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 عیسائی۔ یہ 3 قسم کے لوگ باقی رہیں گے، باقی سارے کے سارے دنیا کے کافروں کو، مشرکوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنم کی آگ ان کی کھالوں کو، ان کے چمڑوں کو جلائے گی، ان کی کھالیں جل جائیں گی، اور ایسی خطرناک آگ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک کو جلا کے رکھ دے گی۔ دنیا کی آگ دلوں تک نہیں پہنچتی، پہلے ہی بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی یہ وہ آگ ہے جو دلوں تک کو جلا دے گی، لیکن پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس جہنم میں جب کافروں کو ڈال دیا جائے گا، مشرکوں کو، دنیا بھر کے جتنے بھی مشرک جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اب میدان محشر میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، اہل ایمان، یہودی اور عیسائی۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہودیوں سے پوچھے گا ما کنتم تعبدون، اے یہودیوں دنیا میں کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ یہودی کہیں گے نعبد ابن اللہ عزیرا، نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہوگا کذبتم، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو۔ نہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے۔ متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، اللہ تعالیٰ کی تو بیوی نہیں ہے تو اولاد تو بالاولیٰ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو۔ اچھا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یہودی کہیں گے ہمیں بہت شدت کی پیاس لگ رہی ہے، میدان محشر کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، ہمیں اس وقت پانی کی اصل ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا الا تردون، جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر تمہیں پینے کو پانی مل جائے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ واقعتاً ہمیں پانی پینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ یہودی جیسے ہی جائیں گے، جس طرف کی نشاندہی کی جائے گی اس طرف جب چلے جائیں گے، وہاں حقیقت میں وہ جہنم ہوگی جو دور سے پانی دکھائی دے رہی ہوگی، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ آگے فرشتے موجود ہوں گے، ان یہودیوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اے یہودیوں تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تم نے بھی اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کیے، عزیر کو اللہ کے بیٹے سمجھ کر اس کی پوجا کی، اس کی عبادت کی، تم بھی جہنم کے ایندھن ہو۔ اب عیسائیوں سے پوچھا جائے گا اے عیسائیوں تمہیں کیا چاہیے؟ عیسائی بھی یہی کہیں گے میدان محشر کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، بے لباسے ہیں، اور ننگے پاؤں، ننگے بدن، شدت کی گرمی میں اس وقت ہمیں شدید پیاس لگ رہی ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے پہلے پوچھے گا ما کنتم تعبدون، اے دنیا کے عیسائیوں پہلے یہ تو بتاؤ، پانی مانگنے والوں یہ تو بتاؤ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ عیسائی کہیں گے کنا نعبد ابن اللہ عیسی ابن مریم،
ابن اللہ عیسیٰ، ہم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے بھی یہی کہے گا متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو۔ اچھا بتاؤ کیا چاہیے؟ عیسائی بھی یہی کہیں گے پانی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہی کہے گا فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں تمہیں پانی مل جائے گا۔ جیسے وہاں جائیں گے آگے جہنم ہوگی، فرشتے موجود ہوں گے، ان عیسائیوں کو بھی جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اب صرف اور صرف ایک ہی جماعت بچے گی، موحدین کی جماعت، مؤمنین کی جماعت۔ ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اہل ایمان کہیں گے ہم صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ پہچان لیں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہی وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو اپنا دیدار بھی کروائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنت کے مستحق بنیں گے۔ یہ پوری حدیث سوالت کے ساتھ امام البخاری رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، دنیا بھر کے مشرک اور کافر جو حساب کتاب سے پہلے ہی جہنم کے ایندھن بنائے جائیں گے۔ نمبر 2، یہودی، ان کے عقائد میں بھی شرک ہوگا اور ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی عقیدہ ہوگا جو مکہ کے مشرکوں کا تھا، کہ مکہ کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ اسی طرح یہودیوں کے بعد عیسائیوں کا بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بارے میں جو عقیدہ ہوگا، اس عقیدے کی وجہ سے یہودیوں کو عیسائیوں کو دونوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ 4 نمبر پر اہل ایمان رہیں گے جن کے عقیدے میں نہ شرک ہوگا نہ کفر ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی انہیں اولاد کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنا، کسی بزرگ کو، کسی حجر شجر کو، کسی مزار قبر والے کو اللہ کے شریک مقرر کرنا، اور جو تعظیم رب العالمین کی جاتی ہے، اللہ ارحم الراحمین کی، الہ العالمین کی جو تعظیم کی جاتی ہے، اسی طرح کسی کی تعظیم کرنا یہ شرک ہے، اور ایسا کرنے والے جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار شرک کی تردید فرمائی، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور صرف شرک سے نہیں بچنا بلکہ مشرکین کے ساتھ تعلقات سے بھی بچنا ہے۔ اور جس طرح شرک سے نفرت ہو اسی طرح مشرکین سے بھی دل میں نفرت ہو، اور جس طرح شرک کی نفرت دل میں ہو اس کے برعکس توحید کی محبت بھی دل میں ہو۔ توحید کا سینے کے ساتھ لگائیں، موحدین سے بھی محبت ہو، توحید سے بھی محبت ہو، پوری زندگی یاد رکھیے کبھی شرک کے قریب نہ جائیے۔ جو موحدین ہیں، جو توحید والے ہیں، جن کے عقیدے میں جھول نہیں، ان کے عقیدے میں عقیدہ توحید بالکل مضبوط ہے، ان لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ مستجاب الدعوات لوگ ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ موحدین بن جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، ان کے اس
بد عقیدے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا عین ممکن ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرتے ہو. یہ تو اس قدر خطرناک عقیدہ ہے, اس قدر بھیانک عقیدہ ہے. اگر آسمانوں میں محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی وہ پھٹ جاتے. تکاد السماوات یتفطرن منہ, اس عقیدے کی وجہ سے. وتنشق الارض, زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال حتا, جو مضبوط پہاڑ ہیں اللہ تعالی نے پہاڑوں کے بارے میں فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں طاقت پر اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اس عقیدے کی نحوست وہ بھی برداشت نہ کر سکے, پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے. کس وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا, کہ لوگوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. بالکل اسی طرح اگر کہ مشرک ہے, شرک کرتا ہے, اس کے شرک کی وجہ سے بھی عین ممکن ہے آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور ایسا ہوا بھی خاموش ہو کے بیٹھو, جمعہ خاموشی سے سنتے, بولتے نہیں ہیں. آپ سے کہہ رہا ہوں خاموش ہو جائیں, جمعہ خاموشی سے سنتے ہیں, باتیں نہیں کرتے, جمعہ کا ثواب نہیں ملتا. مہربانی ہوگی. تو شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے, اور مشرک قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوتی ہے. یاد رکھیے شرک کی صورتیں اور کیفیات چینج ہوتی رہی, لیکن شرک نوح علیہ السلام کے دور سے جاری رہا اور آج بھی جاری ہے. خاص کر کافر میں تو ہے ہی ہے, لیکن جو کلمہ کو مسلمان ہیں ان میں بھی شرک ہے. یہ مزارات پر جانا, وہاں چڑھاوے چڑھانا, کسی بزرگ کی مزار پر جا کر خوش کرنے کے لیے وہاں پھول چڑھانا, یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں, یہ دور کیا ہے؟ خوش اللہ کو کیجیے, اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے مسجدوں میں آئیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. صرف اللہ کا ڈر ہو. اگر غیر اللہ کا ڈر, کسی پیر کا ڈر یہ ہوگا, جنوں کا ڈر ہوگا, یقین جانے اس ڈر کے معاملے میں آپ نے فلاں بزرگ کو اللہ کا شریک بنا دیا. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ ہوگی, ہم فلاں مزار پر جائیں گے, وہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا. اگر یہ امید کسی کے بارے میں ہو, یہ امید اللہ کے بارے میں رکھیے. اگر غیر اللہ کے بارے میں یہ امید رکھیں گے, وہاں جائیں گے, فائدہ ہوگا, کاروبار میں برکت ہوگی, یہی تو شرک ہے. یہ شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. اور یاد رکھیے مشرک قوم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عذاب کے مستحق ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی وہ ساری کی ساری قوم غرق کر دی, طوفان کا شکار ہو گئے. نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ صرف 80 یا 90 افراد جو موحدین تھے, نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کو سوار کیا گیا, باقی پوری دنیا سے انسانیت کو ختم کر دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا ود سوا یغوث یعوق النسر کی عبادت کبھی نہیں چھوڑنی. یہ اس دور کے برتن پاک تھے جب نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ بزرگ نہیں بچا سکے. اور کون ہے, کون مائی کا لال ہے جس کے یہ مزار والے, یہ قبر والے دنیا سے جو جا چکے ہیں, جن کو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کچھ کا علم نہیں. اموات غیر احیاء, یہ مردہ ہیں, زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, جن کو خود کا اپنا پتہ نہیں کہ کب ہمیں اٹھایا جائے گا, وہ کیسے لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. کیسے لوگوں کی حاجات پوری کر سکتے ہیں کہ جب یہ دنیا سے جاتے ہیں یہ ہماری محتاج ہوتے ہیں, ان کو غسل ہم دیتے ہیں, کفن ہم دیتے ہیں, چارپائی پر ہم لے جا رہے ہوتے ہیں, من مٹی کے نیچے ہم جب دفن کرتے ہیں, پھر یہ کرنے والا کیسے بن جاتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. حالانکہ اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن دیا, قبرستان میں لے گئے, اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کئی ایسے مزارات ہیں
طوفان کی زد میں آ گئے، جو اپنے آپ کی جگہ کو سیف نہیں کر سکتے، نہیں بتا سکتے، میری اور آپ کی کیا ضرورت کو پوری کریں گے؟ لا یملکون مثقال ذرہ، دنیا کے وہ سارے کے سارے مزارات والے بزرگان جن کی عبادت کی جا رہی ہے، ایک ذرہ کے مالک نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کے مالک نہیں، گٹھلی کے مالک نہیں، گٹھلی کے اندر جو ایک دھاگا ہوتا ہے یہ اس کے مالک نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، یہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، جبکہ مسلمانوں کی اکثریت کا کیا عقیدہ ہے، یہاں جاتے ہیں یہاں پیدا ہوتا ہے، اولاد ملتی ہے، فلاں برکت ہوتی ہے، فلاں برکت ہوتی ہے، فلاں برکت ہوتی ہے۔ کہ اللہ کا قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا لا یملکون مثقال ذرہ، یہ ذرہ کے مالک نہیں، ما یملکون من قطمیر، یہ گٹھلی کے مالک نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، جب اللہ نے یہ فرما دیا اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے زندہ نہیں، باقی کیا رہا؟ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ یہی باتیں تو سن کر ابو جہل کہا کرتا تھا قرآن میں تبدیلی کر دیجئے، ترمیم کر دیجئے، اس طرح کی خالص باتیں آپ کے قرآن میں ملے گی۔ تبھی جو علماء کہتے ہیں قرآن کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور ترجمے سے پڑھے تاکہ عقائد کی اصلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں اولاد کا عقیدہ رکھنا جیسے گستاخی ہے، شرک کرنا بھی اس کی گستاخی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء بالشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري وتركت شركه فهو الذي اشرك۔ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل عملا، جس نے بھی ایسا عمل کیا اشرک فیہ معی غیری، اس نے اپنے عمل میں میرے غیر کو شریک کیا۔ یاد رکھیے یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے اولیاء اللہ کو غیر اللہ غیر کہتے ہیں، اللہ کا غیر کہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں غیر کا مطلب دون کے ہے، دون کا مطلب ہوتا ہے سوا، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ غیر اللہ میں شامل ہے، وہ انبیاء ہوں، وہ بزرگان دین ہوں۔ اللہ کے غیر کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے دشمن ہے، نہیں، یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، غیر کا مطلب سوا کے ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہم ہر روز نماز میں یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اہل ایمان کے راستے پر چلا، ایمان والے جو ہیں، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلا، نہ کہ یہودی کے راستے پر، نہ کہ عیسائی کے راستے پر۔ یہاں غیر کے معنی نے بات واضح کر دی، غیر کا معنی سوا ہے، اللہ کے سوا جس چیز کی عبادت کی جائے وہ سب غیر اللہ میں شامل ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، وہ اولیاء کرام ہوں، وہ بزرگان دین ہوں، وہ فرشتے ہوں، سب اس غیر میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جس نے میرے علاوہ، میرے سوا میری عبادت میں کسی کو شریک کیا، میں کیا کرتا ہوں؟ ترکت ہوں، میں اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں جس کے لیے اس نے عمل کیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں جا، یہ جو تو عبادتیں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، یہ بھی اس کو دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کیا عبادت کا انجام ہوگا؟ میدان معاشر میں ان مشرکوں کو، وہ کسی دور سے تعلق رکھتے ہوں، سب مشرکوں کو میدان معاشر میں حساب کتاب سے پہلے میدان معاشر سے اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف میں فرمایا اللہ اکبر القیا فی جہنم کل کفار عنید، اے فرشتوں، دو فرشتوں کی ذمہ داری ہوگی، دو فرشتوں کی ذمہ داری ہوگی، وہ اللہ کے باغ کو جہنم میں جھونک دیں میدان معاشر سے اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کاش کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اے فرشتوں القیا فی جہنم، ہر عنید کو، ہر نافرمان کو اور ہر ناشکرے کو جہنم میں پھینک دو۔ کون؟ اللہ کون نافرمان، کون عنید، کون سرکش؟ مناع للخیر، جو توحید سے روکنے والا ہے، جو نیکی کے کاموں سے روکنے والا ہے۔ سب سے بڑی نیکی توحید ہے، ذہن ہے۔ مناع للخیر معتد مرید، حد سے بڑھنے والا،
توحید میں شک کرنے والا، قرآن میں شک کرنے والا، اے اللہ مزید اس کی وضاحت فرمائیے تاکہ ہمارے سامنے وہ بندہ ہے۔ فرمایا الذی جعل مع اللہ الہ آخر، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتا تھا، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہ آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اسے شدید عذاب میں پھینک دو۔ تو پتہ کیا چلا؟ مشرک اور کافر اور اللہ کے بارے میں اولاد کا عقیدہ رکھنے والا یہ سب جہنم کے ایندھن بنے گے الا یہ کہ اپنی اصلاح کر لیں۔ آخر میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، کل قیامت کے دن دنیا بھر کے عیسائیوں کا کیا انجام ہوگا ہم نے سن لیا۔ دنیا بھر کے عیسائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے بعد آپ پر ایمان نہیں لائے جہنم کے ایندھن بن گئے اپنی بدعقیدگیوں کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے۔ یہودیوں کا کیا انجام ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتے؟ جہنم کا ایندھن بن گئے، میدان محشر سے اٹھا کر یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ان کا انجام ہے۔ میں بحیثیت مسلمان مجھے چاہیے کہ ان کی اب عید آ رہی ہے، نہ ان کو مبارکباد دوں نہ ان کو تحفے دوں۔ یاد رکھیے اگر میں نے کسی عیسائی سے یہ کہہ دیا میری کرسچن، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ آج میڈیا کا دور ہے، آپ جا کر خود ہی دیکھ لیں۔ اس کا مطلب ہے ہم عیسائی سے یہ کہہ رہے ہیں مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اگر میرا یہ عقیدہ ہو میں جہنم میں جاؤں، اس کا یہ عقیدہ ہو اس کے عقیدے کو صحیح سمجھو تو پھر کہاں جاؤں گا؟ بہرحال نہ ان کو تحفے تحائف دیں، یہ ان کی عید ہے، ہماری دو عیدیں ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ میں ہے، مدینہ والے دو عیدیں مناتے تھے، دور جاہلیت سے چلی آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں دو عیدیں ان سے بہتر دی ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہماری دو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ گویا کہ آپ نے یہ منع کر دیا کہ خبردار نہ ان کی عیدیں میں شریک ہو نہ ان کو مبارکباد دیں، وہ ان کا کام ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تو میں بحیثیت مسلمان اس دن کو 25 دسمبر کو عام دنوں کی طرح مناؤں، نہ ان کو تحفے تحائف دوں نہ ان کو مبارکباد دوں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اس حدیث کی زد میں آ جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کو سنا سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے یہ عیسائی جو یہ دن مناتے ہیں، ہم بھی مسلمان بھی یہ دن مناتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت کے نام پہ جشن عید میلاد النبی، دیکھا جائے تو دونوں کا عقیدہ ایک ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ اللہ کے نبی کو نور من اللہ کہتے ہیں۔ کیا فرق رہا؟ نور من اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بیٹا نعوذ باللہ اللہ کا حصہ ہے، یہ نور بھی اللہ کا حصہ ہے۔ دونوں کے عقیدے میں موافقت ہے، دونوں اپنے انجام سے بھی آگاہ رہے۔ یہودیوں کا کیا انجام ہوگا، عیسائیوں کا کیا انجام ہوگا؟ جو اللہ کے نبی کو نور من اللہ کہتے ہیں وہ بھی پھر اپنے انجام کے لیے تیار رہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ نور من اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کا حصہ، اللہ کا جز۔ جیسے نعوذ باللہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ اللہ کا حصہ ہے، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق عزیر اللہ کا حصہ ہے، ان مشرکوں کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ اللہ کے نبی اللہ کا حصہ ہے۔ اب تو بات آگے نکل گئی، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کہتے وہی جو تھا جو مستوی عرش تھا، اللہ اکبر، الہ ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہم نے یہ خیر نہیں سنا؟ باقی پیچھے کیا رہا؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم۔ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کہا، جو محمد کو اللہ کہے کافر نہیں تو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں وہی تو تھا نعوذ باللہ جو مستوی عرش تھا، الہ ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ باقی رہا کیا؟ یہ عقیدے میں معاشرت چھوڑیے، سچی توبہ کیجیے شرک سے، کفر سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث جس میں
میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، اس میں اپنے عقیدے کا اظہار ہے، اس حدیث پر جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، آپ علیہ السلام ایک شخص کو دیکھو دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ بِأَنِّي اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انک انت اللہ لا الہ الا انت، تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے ہی الہ مانتا ہوں، میری ساری کی ساری امیدیں تجھ سے وابستہ ہے، تجھ سے ڈرتا ہوں، تیرا ہی خوف میرے دل میں ہے، وحدک، تو اکیلا ہے، لا شریک لک، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ انی اشہد بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد، اللہ تو احد ہے، الصمد، جو الصمد ہے، ایسا الصمد الذی لم یلد، جس کی اولاد نہیں، ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی برابری کرنے والا کوئی ہے۔ فرمایا اس شخص نے ان کلمات کے ذریعے دعا کی، جو بھی مسلمان یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہی عقیدہ سورۃ الاخلاص میں دیا گیا جو قرآن کی ایک تہائی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر اللہ تعالیٰ ہمیں بدعقیدگی سے بچائے، شرک سے بچائے، دیگر نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔